آپ کے لیے ایک اور تحریر آج لے کر آیا ہوں جس کا عنوان ہے قبر پہ لکھی تحریر۔ شام کا وقت تھا اور اکتوبر کا مہینہ اپنے آخری ایام میں تھا۔ موسم جیسے ایک دورائے پر کھڑا تھا، نہ سردی تھی اور نہ ہی گرمی کی شدت باقی رہی تھی۔ بس ایک عجیب سی خشک ہوا چل رہی تھی جو کبھی گرم محسوس ہوتی اور کبھی یخ جھونکوں کی طرح جسم کو چھوتی۔ قبرستان میں خاموشی اس قدر گہری تھی کہ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور کبھی کبھار پرندوں کی آوازیں بھی ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ پرندے اپنی شام کی آخری پروازیں کرتے ہوئے چہچہا رہے تھے، گویا وہ بھی اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جا رہے ہوں۔ میں قبرستان میں چلتا جا رہا تھا۔ قبریں ایک دوسرے کے ساتھ خاموش ایسے کھڑی تھی جیسے کوئی طویل گفتگو سننے کے بعد اب تھک چکی ہوں۔ کچھ پرانے کتبے جن پر وقت کی گرد نے ان کے نقوش دھندلا دیے تھے، اور کچھ نئی قبریں جن پر تازہ پھول مرجھا رہے تھے، یہ سب وقت کے گزرنے کے داستان بیان کر رہے تھے۔ قبروں کے درمیان درختوں کی لمبی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں اور ان پر بیٹھے پرندے کبھی کبھار ہلکی سی آواز میں ایک دوسرے کو پکار لیتے، گویا وہ بھی خاموشی سے ہم کلام ہو رہے ہوں۔ چلتے چلتے میری نظر ایک تازہ قبر پر پڑی جو شاید 1 ماہ پرانی ہوگی۔ قبر کے کتبے پر لکھی ہوئی ایک عجیب سی تحریر نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ لکھا تھا، دکھ دینے والے حضرات قبر پر تشریف نہ لائیں۔ کتبے پر یہ جملہ پڑھ کر دل میں ایک تلخی سی چھا گئی۔ میں نے قبر کے پاس ایک نوجوان کو بیٹھے دیکھا جو شاید 23 یا 24 سال کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کا چہرہ غم و فکر کی تصویر بنا ہوا تھا۔ قبر کے آس پاس ہوا میں خشک پتوں کی سرسراہٹ تھی اور کبھی کبھار دور سے آتی پرندوں کی مدھم آوازیں اس ماحول کی خاموشی کو توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ میں اس کے قریب پہنچا اور آہستہ سے پوچھا، بیٹا یہ قبر کس کی ہے اور اس کتبے پر لکھی ہوئی تحریر کا مطلب کیا؟ جاننا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے دھیرے سے سر اٹھایا اور بھر آئی آہ میں کہا، یہ میرے والد کی قبر ہے۔ پھر اس نے آہ بھر کر بات جاری رکھی، میرے والد نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ تحریر میری قبر پر ضرور لکھوا دینا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے جو انہیں یہ وصیت کرنی پڑی؟ نوجوان نے سر جھکا لیا اور گویا ماضی کے زخموں کو دوبارہ کریدنے لگا۔ میرے والد نے ساری زندگی لوگوں کی مدد کی، جو بھی ان کے پاس آیا خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ کبھی کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوئی تو وہ خاموشی سے اس کی مدد کر دیتے، کبھی کوئی مشکل میں ہوتا تو اپنے آرام کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی تھی، لیکن جب بیماری نے انہیں گھیرا اور انہیں خود مدد کی ضرورت پڑی، تب وہی لوگ جنہوں نے ان سے بہت کچھ لیا تھا تو وہ سب ایک ایک کر کے کنارہ کش ہو گئے۔ یہ بات بتاتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں میں افسردگی اور درد جھلکنے لگا۔ وہ کہتے تھے، مجھے بیماری نہیں توڑ رہی بلکہ ان لوگوں کا رویہ جو کبھی میرے قریب تھے۔ اب جب مجھے ان کی ضرورت ہے، ان کا دور ہونا مجھے توڑ رہا ہے۔ آخری ایام میں والد نے کہا تھا کہ وہ اب کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ وہ مرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو اپنی قبر کے قریب نہیں دیکھنا چاہتے جو زندگی میں ان کے درد کا باعث بنے۔ یہ تحریر ان سب کے لیے ہے جو دکھ دینے والے تھے۔ قبرستان کا موسم اور یہ تلخ حقیقت جیسے آپس میں جڑ چکے تھے۔ پرندوں کی آخری آوازیں بھی اب مدھم ہو رہی تھیں اور ہوا کی سرسراہٹ میں گزرتے ہوئے دکھوں کی داستان صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ قبر اور اس پر لکھی تحریر گویا پوری زندگی کا خلاصہ تھی۔
جو ہمیں انسانوں کے بدلتے رویوں اور بے حسی کا آئینہ دکھا رہی تھی۔ وسلام۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔